اس نظم کا عنوان ہے خواجہ سرا کا رجز، اور یہ خطابت کی فارم میں ہے، نثری نظم ہے۔ تو خواجہ سرا کا رجز: میں بستر کی آگ ہوں، میں برف کا پسینہ، میں بستر کی آگ ہوں، میں برف کا پسینہ، میرا جھنڈا بلند ہونے دو، پھر دیکھنا اس کا سایہ بھی رنگین ہے۔ ریگِ زرد کے بھنور پر زور سے چشماں، کسی چمکیلے دھبے کی طرح تاریخ کا متحرک نقش قدم، ایک مختلف سمت میں واقع مستقبل کے رخ پر۔ ریگِ زرد کے بھنور پر زور سے چشماں، کسی چمکیلے دھبے کی طرح تاریخ کا متحرک نقش قدم، ایک مختلف سمت میں واقع مستقبل کی طرف۔ تم میری دشمن امت ہو، تم میری دشمن امت ہو، اپنے خدا کو ہر راستے پر کھڑا کر کے تم نے خود کو بنا لیا ہے دریا کی مخالفت پر کمر بستہ بلبلا۔ اپنے خدا کو ہر راستے پر کھڑا کر کے تم نے خود کو بنا لیا ہے دریا کی مخالفت پر کمر بستہ بلبلا، آگ سے غداری پر تلا ہوا شعلہ، مٹی سے بغاوت پر آمادہ ذرہ، اور تاریخ کو للکارنے والا ایک ضدی لمحہ۔ مت کرو اپنے اندھیروں کی رکھوالی، ڈرو اس دن سے جو میری خالی انگیا میں پرورش پا رہا ہے۔ نکیلے سینگوں والا غضبناک خصی بیل، میرا نجیب الطرفین بیٹا۔ نکیلے سینگوں والا غضبناک خصی بیل، میرا نجیب الطرفین بیٹا، شیر خوار سورج کی طرح پرہول۔ میرا نجیب الطرفین بیٹا شیر خوار سورج کی طرح پرہول۔ تمہارے آسمان جل جائیں، تمہاری زمینیں سڑ جائیں، ایستادہ ہو جاؤ آنے والے دن کی خیر مقدمی میں۔ تاریخ میری ہم نسب ہے، اس بے رحم دیورزادی کو بارور کرو گے؟ تاریخ میری ہم نسب ہے، اس بے رحم دیوزادی کو بارور کرو گے کرم خوردہ تلوار کے ساتھ؟ برگشتہ موج بھی کہیں پلٹ سکتی ہے پورا دریا۔ تم منحرف کرنے چلے ہو اس سیارے کو سارے نظام شمسی سے، تم منحرف کرنے چلے ہو اس سیارے کو سارے نظام شمسی سے۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ میرے منقش ہاتھ تمہیں کائنات بدر کر دیں گے۔ میرے منقش ہاتھ تمہیں کائنات بدر کر دیں گے، ٹوٹی ہوئی کمان کے تیر کی طرح، سنگ سیاہ پر مسلط بھوری کائی، اور دلدل پر کندہ دم بخود بلبلے کی طرح۔ میرے منقش ہاتھ تمہیں کائنات بدر کر دیں گے، ٹوٹی ہوئی کمان کے تیر کی طرح،
سنگ سیاہ پر مسلط بھوری کائی، اور دلدل پر کندہ دم بخود بلبلے کی طرح۔ تم نے کبھی سراب میں غواصی کی ہے؟ تم نے کبھی سراب میں غواصی کی ہے، جس کی پتھریلی گہرائیوں میں پیاس گونجتی ہے، ایک ایسی زبان میں جو کبھی نہیں بولی گئی، کبھی نہیں لکھی گئی اور کبھی نہیں بنائی گئی، جس کی پتھریلی گہرائیوں میں پیاس گونجتی ہے، ایک ایسی زبان میں جو کبھی نہیں بولی گئی، کبھی نہیں لکھی گئی اور کبھی نہیں بنائی گئی، وہ زبان جسے خاموشی نے بھی بھلا دیا تھا اپنی پیدائش سے بہت پہلے۔ میرے خوفناک دشمنوں، تم نے کبھی خلا میں رقاصی کی ہے؟ تم نے کبھی خلا میں رقاصی کی ہے، جس کی مرتعش ناکجائی کا پھیلاؤ کسی گرداب زدہ سمندر یا کسی گردباد خوردہ بیابان کی طرح بہت پیچیدگی سے ثبت ہے ایک ٹوٹے ہوئے آئینے پر؟ ساکت اور لرزاں، ایک ٹوٹے ہوئے آئینے پر ساکت اور لرزاں جیسے سر کا پھول، مکمل اظہار کی طرح محمل اور قبیح، مطلق اخفاء کی طرح حقیقی اور حسین۔ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے ایک فضول سی آگ دہکانے کے سوا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے ایک فضول سی آگ دہکانے کے سوا، جو تمہاری عورتوں کی خوراک ہے اور تمہارے شجروں کا ماخذ۔ ارے یہ بھی کوئی آگ ہے جس کی ڈیگ کو پھپھوند لگ جاتی ہے، ڈیگ شعلے کو کہتے ہیں۔ ارے یہ بھی کوئی آگ ہے جس کی ڈیگ کو پھپھوند لگ جاتی ہے۔ مجھے دیکھو، میں ہوں دونوں جہان بھسم کر چکنے والا شعلہ، میں ہوں دونوں جہان بھسم کر چکنے والا شعلہ، ہستی اور لفظ کے فرسودہ قطبین سے بے نیاز یک جہت سیارہ، یک جہت سیارہ جس کی بے محابہ گردش نے تمہاری کائنات کے دو نیم مدار کو سہ لخت کر ڈالا ہے۔ گھٹیا جال سازو، زندگی، خالص زندگی میں صیغوں کی ملاوٹ کرنے والو، تم میری تصریف کرنے چلے ہو تھا اور تھی کی بھربھری تختیوں پر؟ اٹھا لے جاؤ یہ ہوگا اور ہوگی کا مکروہ پشتارا، تمہاری ناک بند نہ ہوتی تو تم مر گئے ہوتے، تم مر گئے ہوتے اپنی ہی عفونت سے دم بریدہ بوزنو۔ ہاں ہاں ہاں، میں بھیجا گیا ہوں تم پر درمیانہ روی کی لوح دے کر، تمہارے مسلوں اور جزدانوں اور سپروں پر جمی ہوئی گرد سے پاک ہے یہ مقدس لوح، یہ متحجر الہام پہلی تنزیل ہے ایک تازہ دم روشن خیال خداوند کی طرف سے۔
روشن خیال خداوند کی طرف سے وہ جو مشق کر رہا ہے الوہیت کی، سفید گینڈے کی طرح انہماک اور وحشت اور یکسوئی کے ساتھ، فرشتوں نے تنگ نظری اور انتہا پسندی نہ دکھائی، تو لکھ رکھو کہ لد گئے زمانے مردوں کے اور عورتوں کے، تذکیر و تانیث کی خاردار انتہاؤں میں محبوس، زندگی دنیا دین سب آزاد ہوں گے۔ تذکیر و تانیث کی خاردار انتہاؤں میں محبوس، زندگی دنیا دین سب آزاد ہوں گے، گھونٹی ہوئی چیخ کی طرح، روکی ہوئی چھینک کی طرح۔